السلام علیکم آپ سبھی کو۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو اصلاحی اسٹڈی، اور آج ہم لوگ پڑھیں گے سبق نمبر یعنی چیپٹر نمبر 13، جو کہ مکتوبات غالب سید شاہ کرامت حسین مکتوب نگاری ہے۔ تو آئیے، سوال نمبر 1 ہے، غالب کی سنہ پیدائش کیا ہے؟ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے اور جواب اس کا بہت آسان ہے۔ جواب ہے غالب کی سنہ پیدائش 1898 عیسوی میں ہوئی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، مرزا غالب کہاں پیدا ہوئے؟ اور اس کا جواب ہے مرزا غالب آگرہ میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 3، غالب کے خطوط کے کسی ایک مجموعے کا نام بتائیے۔ اور اس کا جواب ہے غالب کے خطوط کے ایک مجموعے کا نام ہے عود ہندی۔ سوال نمبر 4، غالب نے کتنے خطوط لکھے؟ جواب ہے اس کا، غالب نے 900 خطوط لکھے۔ اور آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس کا MCQ بھی ہم لوگ اپنے چینل پہ ڈالتے ہیں، تو آپ لوگ جا کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور کوشچن آنسر بھی ہے اور خلاصہ بھی کیا ہوا ہے، تو جا کر کے آپ لوگ دیکھیے، ایگزام بہت قریب ہے۔ آئیے لانگ کوشچن آنسر کرتے ہیں۔ مختصر سوالات مع جوابات۔ سوال نمبر 1، مکتوب نگاری کے فن سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجیے۔ یہ جو سوال ہے جو آتا ہے ایگزام میں، 5 نمبر کا رہتا ہے، تو آئیے جان لیجیے تاکہ آپ لوگ 5 نمبر چھوڑیے نہیں، لے لیجیے۔ جواب ہے، مکتوب نگاری اردو نثر کی ایک قسم ہے۔ اردو میں مکتوب نگاری کی روایت بہت قدیم ہے۔ یہ رشتہ داروں اور احباب کی خیریت دریافت کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، ساتھ ہی ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیالات کا ایک مؤثر روایتی ذریعہ ہے۔ مکاتب یا خطوط بالکل ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں لکھنے والا اکثر اپنے دلی جذبات کی ترجمانی کرتا ہے اور اپنے جذبات کو تحریر کے سہارے مخاطب تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ مکتوب نگار اپنے احوال و کوائف کے ساتھ اپنے معاشرتی روایت اور ذاتی احساسات کو بھی ضبط تحریر میں لاتا ہے۔ تو یہ اس کا جواب تھا۔ اور اگر آپ کو کوشچن آنسر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو پہلے آپ جا کر کے چیپٹر بائی چیپٹر ویڈیو دیکھیے، جو میں پلے لسٹ میں ڈال چکا ہوں اور ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ آئیے سوال نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، غالب نے اپنے خطوط میں کن باتوں کا اظہار کیا ہے؟ یہ بھی 5 نمبر کا سوال ہے اور آتا ہے، تو اس کو آپ لوگ دیکھ لیجئے۔ جواب ہے اس کا، غالب نے اپنے خطوط میں اپنے دوستوں اور عزیزوں سے محبت کا اظہار کیا ہے، خصوصاً زیر نصاب مکتوب جو سید کرامت حسین ہمدانی کے نام ہے۔ غالب نے اس خط میں اپنی محبت اور دوستی کو اس طرح واضح کیا ہے کہ میں کمزور ہوں، میں بیمار ہوں، میرا حال کیا پوچھتے ہو، زندگی بس زندگی کی حد تک باقی ہے، غذا کے نام پر بادام کا شیرہ اور گوشت کا پانی، ایسے میں کلام کی اصلاح ایک مشکل کام ہے، ایسی حالت میں جو کام ہو جاتا ہے وہی غنیمت ہے اور لائق شکریہ ہے، وہ اس کو کسی طرح اصلاح کر ڈالتے ہیں۔ اور اگر آپ کو کوشچن آنسر کا PDF چاہیے تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک دے دیا ہے، تو آپ لوگ جا کر کے پہلے اسے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، یا گوگل پہ جا کر کے اردو اصلاحی اسٹڈی سرچ کیجئے، وہاں پر بھی آپ کو PDF مل جائے گا۔ سوال نمبر 3 ہے، غالب نے اپنے
خط میں دوستی اور محبت کا اظہار کن لفظوں میں کیا ہے؟ دیکھیے بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے یہ سب، اس کو ذرا دھیان سے دیکھیے اور پڑھیے اور یاد کر لیجئے، یا پھر پڑھ لیجئے یا ویڈیو دیکھ لیجئے 3-4 بار، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ جواب ہے، غالب نے اپنے خط میں دوستی اور محبت کا اظہار بہت شیریں، سادہ اور رواں الفاظ میں کیا ہے۔ چنانچہ غالب اپنے مکتوب علیہ سے کہتے ہیں کہ میں کمزور ہوں، بیمار ہوں، میرا حال کیا پوچھتے ہو، زندگی بس زندگی کی حد تک باقی ہے۔ غالب یہ بھی کہتے ہیں کہ کلام کی اصلاح کے لیے ان کا بھیجا ہوا 100 روپیہ تو مل گیا، مگر دوستی میں اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنے مکتوب علیہ سید کرامت حسین ہمدانی کو بری نظروں سے محفوظ رکھنے کی دعا بھی دی ہے۔ سوال نمبر 4، غالب کا تعارف مختصر لکھیے۔ یہ سب ایک دم آتا ہے، تو اس کو ذرا دھیان دیجیے آپ لوگ، اور اس کا جواب ہے غالب کا پورا نام۔ دیکھیے آ گیا ایک دم، یہ آتا ہے۔ اب یہ MCQ کی شکل میں آئے، چاہے کوشچن آنسر میں آئے یا لانگ کوشچن آنسر میں آئے، لیکن آئے گا یہ۔ غالب کا پورا نام مرزا اسد اللہ خاں تھا، اور غالب تخلص کرتے ہیں۔ ان کی پیدائش آگرہ میں ہوئی، یہ سب MCQ ہے ایک دم۔ ان کی پیدائش آگرہ میں ہوئی، 1797 میں ہوئی ہے۔ ان کے والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ تھا اور والدہ کا نام عزت النساء بیگم تھا۔ اس میں دیکھیے 5-6 MCQ اس میں ہے خالی، کہ غالب کا پورا نام کیا تھا، تو اسد اللہ خاں تھا، اور غالب کیا ہے، تخلص ہے، لقب ہے، کیا ہے، تو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں ایگزام میں لکھ سکتے ہیں کہ غالب جو تھا وہ تخلص تھا، اور ان کی پیدائش کب ہوئی تھی اور کہاں ہوئی تھی، تو لکھ دیجیے گا کہ آگرہ میں ہوئی تھی، اور وہ ہوئے تھے 1797 میں۔ ان کے والد کا کیا نام تھا، تو مرزا عبداللہ بیگ تھا، اور والدہ کا کیا نام تھا، عزت النساء بیگم تھا۔ تو یہ سب امپورٹنٹ ہے۔ وہ بچپن میں ہی سایہ پدری سے محروم ہو گئے، یعنی ماں باپ چلے گئے تھے ان کے بچپن میں، اور چچا نصر اللہ بیگ نے ان کی پرورش کی۔ مولوی معزز کے ایک مکتب میں غالب نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور وہیں سے غالب نے شعر و شاعری شروع کر دی۔ دیکھیے یہ تھا سوال نمبر 4، غالب کا تعارف مختصر لکھیے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے، کاہے کہ اس میں سے نہیں آیا ایسا ہو نہیں سکتا ہے، تو اس کو آپ لوگ ایک دم یاد کر لیجئے، رٹ لیجئے۔ چلیے بڑھتے ہیں آگے سوال نمبر 5 کی طرف۔ سوال نمبر 5، غالب کے خطوط کی زبان پر 5 سطریں لکھیں۔ یہ بھی امپورٹنٹ ہے، ہم کو لگا کہ امپورٹنٹ ہے تو آپ کے سامنے ہم اس کو لا دیا ہے۔ بہت محنت لگتا ہے لانے میں، لیکن آپ لوگ لائک کمنٹ نہیں کرتے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، اس کا جواب ہے، غالب کے خطوط کی زبان انتہائی رواں، صاف، شفاف اور دلکش ہے۔ جس نے فارسی میں بہترین شاعری کی ہے، اپنے عہدہ اور بامحاورہ زبان کا استعمال کیا ہے، جو آج کے مناظر میں بھی اس طرح اہم حیثیت رکھتی ہے، اور ہم ترسیل و ابلاغ کے مرحلے سے آسانی سے گزر جاتے ہیں۔ ایک انسان جب دوسرے کو اپنی بات رکھتا ہے تو اس تک پہنچنے کی یہ کہ اکیلا اس کی زبان کو سمجھ رہا ہے یا نہیں۔ غالب کو اس زبان دانی میں کمال کا درجہ حاصل ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، اردو میں مکتوب نگاری پر 5 جملے لکھیں، اور جواب ہے، اردو مکتوب نگاری کو خطوط نگاری بھی کہتے ہیں۔ مکتوب نگاری ادب کی ایک نثری صنف ہے، گرچہ بعض منظوم خطوط بھی پائے گئے ہیں، اور اردو میں مکتوب نگاری کی روایت کافی قدیم ہے۔
یعنی قدیم کا مطلب ہوتا ہے پرانا، یعنی قدیم ہے یعنی پرانی روایت ہے۔ چونکہ مکتوب نگاری میں ایک دوسرے سے تبادلہ خیالات اور ایک دوسرے کی خیریت دریافت کی جاتی ہے، اس لیے اظہار خیالات کا ایک مؤثر اور روایتی ذریعہ ہے۔ اردو خطوط کو نصف ملاقات بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ خطوط میں مکتوب نگار اپنی مکمل بات تو مخاطب تک پہنچا ہی دیتے ہیں۔ تو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور ایسی ہی ویڈیو آپ کو اور دیکھنی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔